بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے معذرت، چونکہ مسجد کے اندر کام ہو رہا ہے، ضروری کام تھا، اس لیے آج جمعہ ہم نے باہر پڑھا ہے۔ اگر کسی حوالے سے، دھوپ وغیرہ کے حوالے سے تکلیف ہوئی ہو تو معذرت، انشاءاللہ اگلے جمعے تک کام ہو جائے گا۔ ایک سوال ہے، اس کی ذرا تفصیل ہے، اس لیے توجہ فرمانا۔ مفسدات نماز کے متعلق بتائیں کہ جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ سوال تھا، اس کا جواب پھر تفصیلاً میں لکھ کے آیا ہوں، اتنی باتیں ذہن میں یاد نہیں رہتی۔ جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے انہیں مفسدات نماز کہا جاتا ہے کہ نماز کو توڑنے والی چیزیں۔ پھر نماز کا لوٹانا ضروری ہوتا ہے، دوبارہ نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ پہلی چیز، نماز میں دانستہ یا بھول کر، یعنی جان بوجھ کے یا بھول کر کوئی دنیاوی گفتگو کر بیٹھنا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ حالت نماز میں سلام کرنا، کسی کو السلام علیکم، یا کسی نے سلام کہا، اس نے کہا وعلیکم السلام، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ حالت نماز میں کھانا پینا شروع کر دینا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز میں اگر آدمی روئے اور آواز نہ نکلے، رو رہا ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، یا جہنم کا ذکر آیا، اور اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن اگر نماز میں آواز کے ساتھ روئے تو پھر وہ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہاں، کئی اللہ والے جن سے کنٹرول ہی نہیں ہوتا نماز میں، ان کی نماز نہیں ٹوٹتی، اس لیے ان کا اللہ کے ساتھ اتنا رابطہ ہو چکا ہوتا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، وہ میں اور آپ نہیں ہو سکتے۔ بہرحال چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا، کسی کو چھینک آئی، آگے کہا یرحمک اللہ، یاد رکھنا، یہ اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نہ الحمدللہ کہنا ہے، نہ جواب میں یرحمک اللہ۔ کوئی خوشخبری ملی، اس پہ کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ، نماز ٹوٹ جائے گی۔ کوئی مصیبت کی خبر سنی، یار فلاں فوت ہو گیا، اور نماز پڑھ رہا ہے، اس میں کہہ دیتا ہے انا للہ و انا، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ قرآن مجید غلط پڑھنا، جس سے معنی بالکل تبدیل ہو جائے، جی اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اپنے امام کے سوا کسی کو قرآن کی غلطی بتانا، ایک آدمی عبدالرحمن صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، عمر پیچھے کھڑا ہے، اس نماز میں نہیں ہے، ان سے بھول ہو گئی، اس نے غلطی بتا دی، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ یعنی اپنا امام نہیں، کوئی اور ہے، اس کو پیچھے سے نماز میں بتانا، خود نماز پڑھ رہا ہے، اگلے کو غلطی بتانا، اور وہ اگلا امام نہ ہو کوئی اور، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی بتانے والے کی۔ بلا عذر قبلہ سے سینہ پھیر لینا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز میں دو صفوں کی مقدار آگے بڑھ جانا، یعنی آگے چلنا شروع کر دینا، یہ بھی صحیح نہیں۔ ناپاک جگہ سجدہ کرنا نماز نہیں ہوتی۔ ایک رکن کی مقدار سطر کھلا رہنا، مثلا ناف سے لے کے گھٹنوں تک مرد کے لیے یہ سطر عورت ہے، عورت کے لیے پورا جسم ہے سوائے ہتھیلیوں، سوائے چہرے کے اور پاؤں کے۔ جتنی دیر میں سجدہ کرنا ہے اتنی دیر کھلا رہے اور پتہ ہو، نماز نہیں ہوگی، کیونکہ سطر عورت ضروری ہے۔ امام سے آگے بڑھ جانا، جدھر امام ہے اس سے صف میں آگے بڑھ جانا۔ عورت کا مردوں کی صف میں کھڑے ہو جانا آ کے، اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ سجدے میں دونوں پاؤں کو کھڑا کر دینا، کئی لوگ سجدے میں فرق لگتا ہے، دونوں پاؤں اٹھا لیتے ہیں، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ قرآن چاہے نفل ہو، تراویح ہو، فرض ہو، دیکھ کر نماز میں پڑھنا نماز نہیں ہوگی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ عمل کثیر، یعنی ایک یا دونوں ہاتھوں سے کوئی کام کرنا کہ باہر والا دیکھے کہ یار یہ تو نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے، ایسے ٹوپی کو سیٹ کر رہا ہے، ایسے اینک کر رہا ہے، ایسے، جس کو عمل کثیر کہتے ہیں، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی۔ کچھ سوال ہیں، پھر اگلے جمعے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کیڑا ہی صاحب؟
لقمہ جڑا دینا جی، لقمہ دینا، ٹھیک ہے، قرآن دیکھ کر پڑھنا، نماز دے اندر قرآن مجید جی کھول کے پڑھنا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ آخر ٹھیک فرما رہا ہے صاحب، آخر میں گزارش یہ ہے بھائی، یہاں میرا چھوٹا بھائی محمد شکیل لدے والے والا بیٹھا ہے، ان کی والدہ محترمہ اس دن جنازے میں نے کہا تھا، وہ ان کی والدہ تو تھیں، شفقت میں ہم سب کی والدہ تھی، بہت شفقت اور اخلاق تھا، 5 منٹ میں کو 1000 دفعہ بچے بچے بیٹا بیٹا اور دعائیں دیتی تھی، اور بڑی سخی تھی، دل سے صدمہ ہوا آج اس مجمع میں ان کے لیے بھی، اور بہت سارے لوگ جو فوت ہوئی ہے سب کے لیے دعا کریں گے۔ اور بھائی اکبر صاحب یہاں بیٹھے ہمارے پڑوسی، ان کے گھر والے، پوری زندگی بڑی درویشی میں اس باجی نے گزاری ہے، بڑے تحمل سے اور بڑے پیار سے زندگی گزاری ہے، وہ بیمار ہیں سخت، ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ جو کچھ بیان کیا قبول فرماؤ۔ اللہ میرے ساتھی نمازی نوجوان انجمن غیر انجمن بڑے انہماک کے ساتھ مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں، ہر وقت اس کی فکر میں ہیں، طلباء کی فکر میں ہے، ہماری فکر میں ہے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما، اللہ دنیا بھی بھلی کر دے، آخرت بھی بھلی کر دے، اے اللہ ہماری زندگیوں میں یہ کام پائے تکمیل تک پہنچ جائے، اے اللہ ہماری آخرت سنور جائے، یہ سعادت ہمیں نصیب فرما۔ اللہ شکیل کی والدہ محترمہ جو ہماری بھی ماں کی جگہ تھی، اللہ ان کی مغفرت فرماؤ، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرماؤ۔ اور جتنے حضرات بیٹھے ہیں میرے سمیت جن کے والدین یا ماں باپ میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا، کوئی عزیز، کوئی اولاد، کوئی دوست فوت ہو گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما دو۔ اللہ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، شفا عطا فرما دو، بہت سارے لوگ پریشان حال ہیں، پریشانیوں سے نجات عطا فرما دو، بہت سارے لوگ مقروض ہیں قرضے کے حوالے سے، اللہ ان کی پریشانی دور فرما دو، بہت سارے لوگ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ انہیں رشتے کا اچھا سبب بنا دو۔ اے رب کائنات بہت سارے بے اولاد ہیں، اے اللہ انہیں اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دو، نعمت عظمی عطا فرما دو۔ اے اللہ ہمارے اندر نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، اس کا برعکس فرما دو، ہمارے گناہ معاف فرما دو، نیکیاں قبول فرما دو۔ اے اللہ ہمارے اس مجمع میں 2-3 وہ لوگ ہیں جن کا دل، جن کا قلب، جن کی روحانیت ہم مولویوں سے بھی زیادہ ہے، اے اللہ ہمیں ان جیسا بنا دو اور انہیں آگے اور بڑھا دو۔ اے اللہ ہماری روحانیت درست ہو جائے، ہمارے قلب درست ہو جائے، ہمارے تزکیے درست ہو جائے، ہماری باطن میں صفائی آ جائے، ظاہر میں صفائی آ جائے۔ اللہ یہ عہدہ اور یہ مقام ہمیں نصیب فرما دو۔ اللہ پتہ نہیں کس وقت موت کا ٹائم آنے والا ہے، خاتمہ بالایمان فرمانا، مغفرت فرما دینا، عذاب قبر سے محفوظ فرمانا۔ اللہ میری اولاد، تمام مسلمانوں کی اولاد، بلکہ اولاد کی حفاظت فرماؤ، ہم اولاد کے کندھوں پہ جائیں، اس کا برعکس نہ ہو۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ اس ادارے کو، باقی اداروں کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرماؤ، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان